اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایگزامس کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے. لیکچرز آپ کو ریسیو ہو رہے ہوں گے, آپ ان کو پڑھ بھی رہے ہوں گے. اس فیز میں بیٹا بہت کم بچے لیکچرز بنا کر بھیج رہے ہیں. پلیز آپ لوگ اس پر توجہ دیجیے اور اس کو اگنور مت کیجیے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر 49 ہے. اس سے قبل جو ہمارے 48 لیکچر مکمل ہوئے ہیں اس میں ہم نے قرآن کریم کے 15 رکوع سورہ بقرہ کے, ٹھیک ہے بیٹا, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد احادیث تقریباً ہماری مکمل ہونے کو ہیں. آج بھی ہم احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے. میں نے آپ کو کہا تھا بیٹا کہ ہم اب احادیث مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ بالکل ہم تکمیل کے قریب ہیں. 42 حدیث آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 35 اور حدیث نمبر 35 اینڈ 36 انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے, جو بیٹا اخوت سے متعلق ہیں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسلم اخو المسلم, ٹھیک ہے؟ اخوت کے بارے میں یار بہت آسان حدیث ہے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا تحاسدوا, تم آپس میں حسد نہ کرو, ولا تناجشوا, اور نہ ہی بولی کو بڑھاؤ, ولا تباغضوا, اور نہ ہی جی بیٹا لا تحاسدوا, تم حسد نہ کرو, ولا تناجشوا, نہ ہی تم بولی بڑھاؤ, ولا تباغضوا, اور نہ ہی آپس میں بغض رکھو, ولا تدابروا, اور نہ ہی بے تعلق ہو جاؤ, ولا بیع بعضکم عن بیع بعض, والا بیع, اور نہ ہی سودا کرے بعضکم, تم میں سے بعض, علی بیع بعض, بعض کے سودے پر, اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور تم اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے, ولا یخذلہ, اور نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑتا ہے, ولا یکذبہ, اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے, ولا یحقرہ, اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھے, ٹھیک ہے؟ نہ تو وہ اس کا, اچھا اس کو ہم بیٹا یوں کریں گے, مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو وہ اس پر ظلم کرے, نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑے, نہ ہی اس سے جھوٹ بولے, اور نہ ہی اسے حقیر جانے. التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے. وہ یشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی صدرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ وہ یشیر, اشارہ کیا, الی صدرہ, اپنے سینے کی طرف, ثلاث مرات, 3 مرتبہ. بحسبی, کافی ہے, امری, آدمی کے لیے, من الشر, برائی, آدمی کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے, یحقرا, کہ وہ حقیر جانے, اخاہ, اپنے بھائی کو, ٹھیک ہے؟ آدمی کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دینی بھائی کو حقیر جانے. المسلم اخو المسلم, پھر فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان, المسلم کل مسلم, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. دمہ, اس کا خون, و مالہ, اس کا مال, و عزہ, اور اس کی عزت. رواہ مسلم, اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. بیٹا اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع جو ہے وہ اخوت ہے اور اخوت کے تقاضے ہیں. یہ دینی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے, بلڈ ریلیشن شپ کی بات نہیں ہو رہی جو خونی رشتے ہوتے ہیں. بیٹا یہ دینی اخوت, یعنی ہم جو دین اسلام کی وجہ سے آپس میں بہن بھائی ہیں, وہ افریقہ میں رہنے والے ہوں, امریکہ میں رہنے والے ہوں, ہندوستان میں رہنے والے ہوں, یا پاکستان میں یا ایشیا میں رہنے والے ہوں, وہ سب اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ منعقد کی تھی, 45 انصار کو 45 مہاجرین کا بھائی بنا دیا تھا, ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا تھا, اور ان کے تقاضے, ان کے حقوق اور فرائض ان کو بتا دیے تھے. اچھا جی, یہاں پر بھی بیٹا آپ کو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے اخوت کے تقاضوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹا؟ اور وہ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ بے شمار چیزیں یہاں پر آپ کو بتائی جا رہی ہیں. پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے, لا تحاسدوا, ٹھیک ہے؟ تم نے آپس میں حسد نہیں کرنا. حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے, وہ اس سے محروم ہو جائے جس کے پاس یہ نعمت آپ نے دیکھی, اور یہ مجھے عطا ہو جائے. بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس سے آگ خشک لکڑی کو, آگ گیلی لکڑی کو نہیں پکڑتی بیٹا, لیکن خشک لکڑی کو وہ بہت جلدی کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حسد سے پرہیز کیا جائے, حسد سے بچنا لازم ہے. اس کی بجائے رشک ہونا چاہیے بیٹا. رشک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے اس کو اس نعمت پہ سرفراز کیا,
یا اس نعمت سے اس کو مستفیض کروایا، مجھے بھی کروائیے، وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی، تاکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اس سے چھین کر ہی دے گا. یہ کیوں سوچا جاتا ہے؟ اس کے پاس بھی وہ نعمت برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے، یہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، حسد سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی کامیابی کے اوپر، کامرانی کے اوپر، اولاد کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، جسمانی صحت تندرستی کے اوپر جو ہے وہ یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس کیوں ہے، ہائے یہی ایسا ہوتا ہے، ہائے کامیابیاں اسی کو ملتی ہیں. بیٹا دعا اس پہ رش کیجئے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے سرفراز کیا، اللہ مجھے بھی کرے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ بیک وقت بہت سارے لوگوں کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ والا تناجشو، اور بولی نہیں بڑھانی. یہ بولی کہاں بڑھائی جاتی ہے بیٹا؟ یہ کاروباری بددیانتی کی یا خیانت کی بات ہو رہی ہے. بولی نہ بڑھائی جائے، بلکہ ہمارے ہاں یہ عام طریقہ ہے، جب یہ آکشن وغیرہ ہوتی ہیں یا عام منڈی میں بھی چلے جائیں، قیمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، تو مال کو اچھا کرنے کے لیے، مال کو بیچنے کے لیے اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اور بولی لگائی جاتی ہے. اس سے نہ صرف بیٹا مہنگائی کا ریشو بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، لوگ سامان نہیں خرید پاتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، دلوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. آپ کیوں ایسا کر رہے ہو بیٹا؟ بولی نہ بڑھائی جائے، جو جس چیز کی قیمت ہے اسی کے مطابق حساب کتاب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یا آپ نے دیکھے میرے پاس گاہک زیادہ آ گئے تو آپ اس کی بولی بڑھا دیں، اپنی چیز کی ورڈ بڑھانے کے لیے اس کی قیمت ہی بڑھا دو، تو یہ نہ کیا جائے. تیسری چیز کیا؟ والا تباغضوا، بغض نہ رکھا جائے. بغض کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بغض اور کینہ اندر کا مرض ہے، یہ باطنی امراض میں آتا ہے. حسد بھی باطنی مرض ہے. یہ تباغض جو ہے، تناجش جو ہے، تحاسد جو ہے، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ حسد ہو گیا، تناجش ہو گیا، ٹھیک ہے، اور غضب ہو گیا، غصہ ہو گیا، یہ اندر یہ باطنی بیماریاں ہیں. جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح کچھ بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں، باطنی بھی ہوتی ہیں. ان کا ذکر، ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا جائے، موت کو یاد کیا جائے، قبر کو یاد کیا جائے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے. اب یہاں بھی کیا مسئلہ ہوتا ہے بیٹا؟ بغض. بغض ہوتا ہے کینہ. جو ایک نفرت ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، جس کا آپ اظہار بھی، ایک وہ ہوتی ہے جو اندر پک 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 کے نا ابل ابل کی پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. آپ کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر وقت اس پہ غصہ نکالتے ہو، غضب و غضب کا اظہار کرتے ہو. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اور حیوان کا فرق ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح کا غصہ جو ہے نا وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، اور غصہ کرنا ہی ہے تو وہ حق کے مقابلے میں کیا جائے، یعنی باطل پر کیا جائے. عام اپنے بھائیوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب یہاں اخوت کا ذکر کر دیا، المسلم و اخو المسلم کہہ دیا، تو بھائی کا حق ہے کہ وہ ہمارے غض و غضب سے، ہمارے غصے سے پرہیز رہے. ٹھیک ہے، وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، وہ ہلکا ہی آرام تو ریشم نرم، تو ریشم نرم. ٹھیک ہے، وہ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور اگر دشمن ہو تو وہ فولاد کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. قرآن نے بھی تو اس کو بیان کیا نا سورہ فتح میں، شد الکفار رحماء بینہم، اور محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ شد الکفار رحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں، والذین معہ، ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں کیسے ہوتے ہیں؟ شد الکفار، دشمن کے اوپر، کفار کے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں، وَرُحَمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بہت رحم دل ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو آپس میں غضب و غصب کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ دشمن کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہو گیا حسد نہیں کرنا، دوسرا ہو گیا بولی نہیں بڑھانی، تیسرا ہو گیا غضب کا مظاہرہ نہیں کرنا، چوتھی چیز ہے وَلَا تَنَابَزُوا. یہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرنا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ روح گردانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے بیٹا، تنابزو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے ولا تدابرو. ولا تدابرو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہنا. ٹھیک، تو مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے، کتنے کتنے دن گزر جائیں. اب تو خیر یہ حقیقی رشتوں میں بھی ہوتا ہے، کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، انسان نہیں ملتا. ٹھیک ہے، مجبوریوں کی وجہ سے بیٹا اور بات ہے، لیکن یہاں پہ جو منع کیا جا رہا ہے وہ نفرت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ اگر محبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹالریٹ تو ضرور کریں، دوسرے کے رویوں کو برداشت تو ضرور کریں نا. اس کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا تو پھر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اسے روح گردانی نہ کی جائے، بلکہ اس کے پاس پاس رہا جائے. ولا بیع بعضکم علی بیع بعض. ٹھیک ہے، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی بولی پر بولی نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے. یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان، دو لوگ آپس میں سودا طے کر رہے ہیں، ایک کی چیز ہے، اشیاء ہیں ایک کے پاس، اور دوسرا اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، خام خواہ جا کے اپنی ٹانگ ماری جائے اور ان کا سودا خراب کرنے کے صرف کہا جائے اچھا بھائی میں چیز خریدوں گا. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ گاہک کھا کر ہٹ گیا تو آپ بھی چھوڑ دیں، یعنی اس کا بنا بنایا کام آپ بگاڑ دیں، نہ کریں. یعنی نہ تو دکانداروں کو فائدہ پہنچ سکا بیٹا،
نہ ہی وہ جو گاہک چلا گیا اس کو وہ چیز مل سکی، آپ نے بیچ میں آ کے، یہ صرف فساد کے لیے ہوتا ہے۔ اور بیٹا اکثر لوگ کاروباروں کے اندر، بزنس کے اندر یہ منوپلی ہوتی ہے، اس طرح کی تاجر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مالی مفادات کے لیے، فائدے کے لیے، مال کی محبت میں ویسے کرتے ہیں، انسانی اقدار کو، اصولوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس لیے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتہ بھی کہیں ہو رہا ہے، پیغام بھیجا ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل تکمیل کے مراحل میں ہے، تو بیچ میں ٹانگ نہ ماری جائے۔ یا تو بالکل شروع کی سٹیج پر ہو تو ایک سے زیادہ لوگ بھیج سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی بات تو بالکل بننے والی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بننے دیجئے، پھر بیچ میں ٹانگ مت ماریے جا کے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے ٹانگ نہ اڑائی جائے، بلکہ خیر خواہی اور نیکی سے بامی معاملات طے کرنے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلا کیا ہے بیٹا، آگے کیا بتایا جا رہا ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے، نہ وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ دیکھیں یہ جذبات ہے نا، فیلنگز ہیں جو بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے، ہم ان کو کیوں پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ہم ان کی پرواہ کیے بغیر معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر بھی جانتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کو حقارت سے بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر بھی خیال کرتے ہیں۔ یہ بیٹا بالکل بھی درست رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بھی دیکھیے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یہ آپ نے کب فرمایا تھا بیٹا؟ جب آپ نے جو ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ، یہ وقت، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، اخوت کے جو طریقے اصول بتا دیے گئے ان کو فالو کرنا ہے، ایک دوسرے کے جان، مال، عزت کو تحفظ دینا ہے۔ دیکھیں صرف جان، مال، عزت نہیں، اگر آپ پہلا حصہ دیکھیں تو اس کے جذبات کو بھی تحفظ دینا ہے، اس سے حسد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے معاملات کو خراب نہیں کرنا، اس کو مالی جانی نقصان نہیں پہنچانا، یہی اخوت کا، مواخات کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے بیٹا یہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیکھیے اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تھوڑے تھوڑے الفاظ تبدیل کر کے یہ آپ کو مختلف حدیثیں ملیں گی۔ یہ لا یسلم ولا یسلم، وہ اس کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کے بس ظلم کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخی، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور دیکھیں جب ہم اپنی حاجت کی تکمیل کے لکھتے ہیں تو ہم سے کوئی کمی رہ سکتی ہے، لیکن جب اللہ نے ہمارا بیڑا اٹھا لیا تو اللہ سے کوئی کمی نہیں رہے گی، اللہ اس کو بہترین انداز پہ کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم قربتین، اور جو کوئی دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے مسلمان سے تکلیف کو، فرج اللہ عند قربتی من قربتی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اندھیروں میں سے، قیامت کی ظلمات میں سے کوئی اندھیرا سے دور کریں گے۔ کہ جو مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختیاں دور کریں گے۔ ومن ستر مسلما، اس کا تو ہم بالکل خیال نہیں رکھتے بیٹا، ومن ستر مسلما، اوکے، مسلمان جو عیب پوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھپا کے رکھتا ہے، عیبوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دنیا میں اس کے کام آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، حدیث نمبر 36 کی طرف چلتے ہیں بیٹا، اور حدیث نمبر 36 جو ہے وہ بھی بیٹا یہی ہے، اور جو ہم نے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی سی حوالے میں بتائی، تقریباً ویسی یہ حدیث طویل ہے لیکن بیٹا ہے آسان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفسا، یہ نفس نہیں ہے، نفس ہے، نفسا ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، من نفس عن مومن قربت من قربت دنیا، جو کوئی مومن سے، دیکھیں جگہ آپ نے من فرجا پڑھا جو ہٹاتا ہے، جگہ نفسا پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ جو کوئی مومن سے دنیا کی تکلیف دور کرتا ہے، نفس اللہ عند قربت من قرب یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس سے کوئی سختی دور کر دیں گے۔ آپ دنیا میں اس کی کسی تکلیف کو دور کرنے کا، سختی کو دور کرنے کا باعث بنیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی سختیاں دور کریں گے۔ ومن یسر علی موسر، اور جو کوئی مہلت دے گا تنگ دست کو، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں مہلت دیں گے، آسانی دیں گے۔ ومن ستر مؤمنا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی ایوب کو ڈھانپے گا مومن کے، اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے ایوب ڈھانپیں گے۔ دیکھیں ایک اور روایت میں وہاں آخرت کا صرف ذکر ہے، یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا آ رہا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم اتھینٹک کتاب ہے حدیث کی۔
کیا بیٹا کہ جو کہ مسلمان کی جو ہے سطر پوشی کرے مسلمانوں کے عیوب کی کو ڈھانپے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کو ڈھانپیں گے. واللہ فی عون عبدی ما کان العبد فی عون اخی. واللہ فی عون عبدی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے، فی عون اخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کوئی چلا طریقے پر، راستے پر، یلتمسو کے تلاش کرتا ہے، فیہ اس میں علم، سہل اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، طریقاً ایک راستہ، ایک طریقہ، الجنہ، جنت کی طرف. ومجتمع، اور نہیں اکٹھی ہوتی کوئی قوم، کوئی گروہ، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں، اللہ سے گھروں سے مراد مسجدیں، اجتماعی ذکر کی جگہیں، یتلون کتاب اللہ، کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ باہم اس کا درس دیتے ہیں، الا مگر یہ کہ نازل کر دی جاتی ہے، نازل ہوتی ہے، علیہم ان پر سکینہ، سکنیت، سکون، وغشیتہم الرحمت، اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے اس کی رحمت، وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، وذکرہم اللہ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، فی من، ان میں، عندہ جو اس کے پاس ہوتے ہیں. ومن بتع، اور جس کو پیچھے کر دے بھی اس کو عملہ، اس کا عمل، لم یسری بھی نسبہ، تو اس کا عمل اس کو جلدی سے آگے لے کر نہیں جا سکتا. اس سے کیا مراد ہے بیٹا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص عملاً سست ہو تو اس کا نسب اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا، چاہے وہ کتنی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو. اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، ابو جہل، ابو لہب، نبی کے وسلم کے چچا تھے، لیکن گورے چٹے، سرخ و سفید، خوبصورت شکل و صورت، نسب و نسب دیکھیں اعلیٰ، قریش سے تعلق، بنو ہاشم سے تعلق، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ نسب پیچھے رہ گیا. جس کا عمل اس کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا. عمل دیکھیں، اگر ابو ذر غفاری کا تھا، عمل اگر سلمان فارسی کا تھا، عمل اگر بلال حبشی کا تھا، عمل اگر صہیب رومی کا ان کو آگے لے جاتا ہے. غلام طبقوں سے ہیں، بلال حبشی کو دیکھیے بیٹا، غلام قبیلے سے ہیں، حبشی ہیں، شکل و صورت بھی کسی طرح سے بھی ان کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کا عمل ان کو بہت آگے لے جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹا کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جگہ پا لیتے ہیں، جبکہ اچھی شکل و صورت والے، اعلیٰ نسب والے بھی ریجیکٹ کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، دیکھیں عربی کو اجمی پہ فضیلت ہوتی تو ابو جہل، ابو لہب کو بلال حبشی پہ فضیلت ہوتی، غلام قبیلے سے تعلق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پہ، سرخ کو سیاہ پہ، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت سوائے تقویٰ کے. اسی کو قرآن نے کہا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے وہ پرہیزگاری آتی ہے. باقی چیزیں بیٹا ہم پہلے بھی دیکھ چکے، پہلے بھی کر چکے. وہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ باہمی تعلقات اور اخوت محبت کو پھیلانے کا درس دیا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کی مدد کی جائے، مصیبت میں ان کا ساتھ دیا جائے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا، مسلمانوں کی عیب پوشی کی جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کے عیوب کو ڈھانپا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیوب کو ڈھانپیں گے، عیب پوشی کریں گے. پھر آگے علم کی فضیلت آ رہی ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اس سے مراد دینی علم بھی ہے، دنیاوی علم بھی ہے، دونوں طرح کا علم حاصل کیجئے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ علم حاصل کرنے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنے، سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ، تیسری راہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو ساری زندگی بیٹا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے میں داخلہ لیں، آپ خود سے پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، قرآن کو پڑھتے رہیے. خاص طور پہ بیٹا قرآن وہ کتاب ہے جو علوم و معارف کا خزانہ ہے. سارے علوم، دنیا کا کوئی بھی علم ہے تو بیٹا وہ اس میں سمو دیا گیا ہے، وہ اس سے نکلتا ہے، یہ منبع ہے، یہ سورس ہے اس کا بیٹا، ٹھیک ہے. ڈھونڈنے کی بات ہے، غوطہ لگانے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے کہ اجتماعی ذکر جب آپ کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، مخصوص مقامات پہ، اکٹھے بیٹھ کر گھروں کے اندر، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جگہوں پہ آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس والوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے. اس کے پاس کون ہے بیٹا؟ فرشتے ہیں. اللہ کیا ذکر کرتا ہے؟ دیکھو
آپ نے سورہ بقرہ پڑھا نا، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے کہتے تھے کہ کیا تم ایسی اللہ تعالیٰ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون خرابہ کرے. دیکھو یہ فساد برپا ہی نہیں کرتی، یہ خون خرابہ ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ مجھے یاد بھی کرتی ہے، یہ میرا ذکر بھی کرتی ہے. جو ان کی پیدائش کا تخلیق کا مقصد تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھو یہ وہ کام کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، یہ مجھے بھولے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ کیا ایسی مخلوق بنائیں گے جو نافرمانی کرے. اللہ بتاتا ہے، اللہ جتلاتا ہے ان کو، دیکھو یہ وہی مخلوق ہے. اور آخری بات کیا فرمائی جا رہی ہے کہ جس کا عمل اس کو لے کے آگے نہیں چلتا، اس کا نسب لے کر اس کو آگے نہیں چل سکتا. کامیاب وہی انسان ہوگا جس کے اندر تقوی موجود ہوگا، ایمان ہوگا، عمل صالح ہوں گے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فلاح اور کامیابی وہی پا سکے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اخوت تھا بنیادی طور پہ ہمارا موضوع، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور اچھی طرح سے کر لیجئے گا. پھر مجھے ریکارڈنگز بھی شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.